بے شک اس قصے میں ہر صابر اور شاکر مومن کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اور واقع ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان صحیح پایا۔ ابلیس، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلا ابلیس، دوسرا ملعون، تیسرا شیطان، اس طریقے سے اس کو قرآن میں نام دیا گیا ہے۔ یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ ملعون ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ بتلانے کے باوجود ہم اس کا ساتھ دیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ سمجھ جاؤ، اس کا کوشچن تمہارے پاس ہی ہے کہ یہ سب اسی راہ پر ہو لیے، مگر ایمان والوں کا گروہ، مطلب جو لوگ شیطان کے گروہ میں ہو گئے وہ شیطان کا گروہ ہو گیا۔ جو مومن ہے، پیغمبر کے باتوں کو مانا، اللہ کے حکام کو سنا، قرآن کو پڑھا تو مومن بن گیا، یہ گروہ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہی آپ کو معلوم ہو گیا جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ اور ابلیس کا ان لوگوں پر جو تسلط بطور اغوا ہے، مگر اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم کو ظاہر طور پر ان لوگوں کو جو کہ آخر پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے معلوم کرنا ہے جو اس کے طرف سے شک میں ہے، اللہ کے حکام کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہے، شیطان کے ڈالے ہوئے جاسوسی حرکتوں میں شیطان کے پیچھے ہو لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جان کر رہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو پوچھ پوچھ کر بھر دیں گے، اور مومنوں کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو جنت کے دروازے کھلے رہیں گے تاکہ دیر نہ لگے، ایک دم جنت میں پہنچ جائے۔ اور جنت میں ان کے بڑے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، کانہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان ومن دونہما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان مدہامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر ایک جگہ پر بھی آپ کو بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ متقی پرہیزگاروں کے لیے کیا دیتے ہیں، جو نافرمان والوں کے لیے کیا سزا دیتے ہیں۔ آپ فرمائے کہ جن کو تم خدا کے سوا داخل خدا سمجھ رہے ہو ان کو پکارو، وہ ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ دیکھو وہ بھی ایک دن انسان تھے، ان کی بھی موت ہوگی، وہ مر گئے، آج اس کا پتلا بنا کے تم اس کو عبادت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ وہ بھی اللہ کے سامنے دب کر رہے، وہ بھی اللہ سے ڈر رہے۔ ہم کون سے گناہ میں پھنسے، ہم اللہ کو معافی مانگ رہے، وہ بھی، اور تم اس کو عبادت کر رہے، اور تم کو کون مدد کرے گا؟ وہ بولے گا یہ میرے کو عبادت ہی نہیں کر رہے تھے، ہم ایک مرے ہوئے تھے، انہوں نے پتلا بنا کے رکھ دیا۔ اگر اس پتلے کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ گئی تو اس کو بھی جھاڑ نہیں سکتے۔ اتنا ایسا معبود بھی لاچر، ایسا عبادت گار بھی لاچر، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں کے پیدا کرنے میں کوئی شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا، اس بنانے کے وقت میں ان سے کچھ بھی مدد نہیں مانگا، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا کسی کام میں مددگار ہے۔ اللہ اکیلا ہے، وہ سب کچھ کام کر سکتا ہے، وہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہم کو اللہ کی مدد ہے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں، اللہ ہم کو دینے والے ہیں، تو ہمارے ہاتھ نیچے ہے، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا، یا اللہ ہمیں حسن رزق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا علیک توکلنا والیک نبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، قل ربی اما ترینی ما یعودون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمت خیر الراحمین، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وقل ربی اغفر وانت خیر الراحمین، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور بھی بہت سی دعائیں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اچھا دعا متقین کے لیے
درود سورہ فاتحہ ہے، اور گنہگاروں کے لیے سب سے اچھا دعا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی دعا نہیں، جتنا بھی ہم ہاتھ پھیلا کے مانگیں گے لیکن یہ دونوں سے بڑھ کر دعا ہے ہی نہیں۔ دعا سورہ فاتحہ، اللہم اغفر لی، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔